الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 19ویں پارے کی شارٹ سمری یعنی مختصر خلاصہ سنیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے سب مل کر درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی عظمت بیان کرتے ہوئے سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں فرماتا ہے، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے نزول کا مقصد بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے، اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے وہ بات واضح کر دو جس میں انہیں اختلاف ہے، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ 19ویں پارے کا آغاز سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 سے ہوتا ہے۔ سورہ فرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 6 رکوع اور 77 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں لفظ الفرقان مذکور ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ فرقان کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں مرکزی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، نبوت اور قیامت کے احوال کے بارے میں بیان فرمایا۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا، اس کی عظمت و شان، اولاد اور شریک سے رب تعالیٰ کے پاک ہونے کا بیان ہے۔ بتوں کے مجبور اور بےکس ہونے کو واضح کیا گیا۔ قرآن پاک پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کے اعتراضات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا۔ قیامت کے دن جھٹلانے والے کافروں کی ہولناک سزا بیان کی گئی۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، کفار کے اعمال ضائع ہو جانے اور شرک کرنے کی وجہ سے ان کے نادم ہونے کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود، اصحاب الرس اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعات بیان کیے گئے کہ ان لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت ستایا اور اذیتیں دیں، انہیں جھٹلایا اور ان کی نافرمانیاں کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے کفار کے جھٹلانے سے غم زدہ نہ ہوں، یہ کفار کا پرانا دستور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مختلف مصنوعات سے اس کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل قائم کیے گئے، اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنے والے اور اس کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے والے مؤمنین کی تعریف بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ جھٹلانے والوں پر ان قریب عذاب نازل ہوگا۔ 19ویں پارے کا آغاز سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 سے ہوتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے جانے والے اعتراض اور اس کا رد فرماتے ہوئے فرماتا ہے، اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو پھر ضرور ایمان لے آتے۔ حقیقت میں یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے ہیں اور حد سے بڑھ کر سرکشی کر رہے ہیں۔ پھر جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی، بلکہ وہ انہیں دیکھ کر ڈرتے ہوئے کہیں گے، کوئی روک والی آڑ ہوتی جو ہمیں ان سے بچا لیتی، یا فرشتے انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ تم پر داخلہ جنت قطعاً ممنوع ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ
قیامت کے دن کفار کے اعمال کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کفار نے کفر کی حالت میں جو کوئی ظاہری اچھے عمل کیے ہوں گے جیسے صدقہ، صلہ رحمی، مہمان نوازی وغیرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعمال کو روشن دان کی دھوپ میں نظر آنے والے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقت فرما دے گا، یعنی وہ اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت والے یعنی مؤمنین قیامت کے دن ان مغرور متکبر مشرکوں کے مقابلے میں ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر اور آرام کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ان جنت والوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد قیامت کے احوال اور مشرکین و منکرین کے افسوس اور ندامت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کے اس اعتراض کہ سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتار دیا گیا کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یوں ہی اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں اور پیام کا سلسلہ جاری رہنے سے آپ کے قلب مبارک کو تسکین ہوتی رہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم دونوں قوم فرعون کی طرف جاؤ، ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں حضرات ان کی طرف گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا اور اپنی رسالت کی تبلیغ کی، لیکن ان بدبختوں نے ان حضرات کو جھٹلایا اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کفار کے اس اقرار کا ذکر ہے کہ اگر وہ اپنی ہٹ دھرمی پر جمے نہ رہتے تو قریب تھا کہ بت پرستی چھوڑ دیتے اور دین اسلام اختیار کر لیتے، یعنی دین اسلام کی حقانیت ان پر خوب واضح ہو چکی تھی اور شکوک و شبہات مٹا ڈالے گئے تھے۔ اور فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مشرکین اپنی شدت عناد کی وجہ سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنتے ہیں اور نہ دلائل کو سمجھتے ہیں، بلکہ یہ بہرے اور نا سمجھ بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل اور اپنی عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت و شان کے بارے میں فرماتا ہے، اللہ عز و جل وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، ان میں سے ایک کا پانی میٹھا نہایت شیریں ہے اور دوسرے کا کھاری نہایت تلخ ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نظر نہ آنے والا ایک پردہ اور آڑ بنا دی تاکہ ایک کا پانی دوسرے میں مل نہ سکے، یعنی نہ میٹھا کھاری ہو نہ کھاری میٹھا، نہ کوئی کسی کے ذائقہ کو بدل سکے، جیسا کہ دریائے دجلہ دریائے شور میں میلوں تک بہتا چلا جاتا ہے لیکن اس کے ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ایمان و اطاعت پر جنت کی خوشخبری دینے والا
اور کفر و معصیت پر جہنم کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد کفار کے بارے میں فرمایا، اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں اور رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کر لیں جس کا تم ہمیں کہہ دو؟ اور اس حکم نے ان کی نفرت کو اور بڑھا دیا۔ یاد رہے یہ آیت سجدہ ہے، اسے پڑھنے یا سننے والے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کامل مومنین کے تقریباً 12 اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جیسے وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام، وہ اپنے رب عز و جل کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، جہنم کا عذاب پھر جانے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، اللہ عز و جل کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں، جب انہیں ان کے رب عز و جل کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، وہ یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب عز و جل، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دی جانے والی جزا کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فرقان کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 77 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، تم اہل مکہ سے فرماؤ میرا رب تمہاری کوئی قدر نہیں فرمائے گا، اگر تم اس کی عبادت نہ کرو تو تم نے تو جھٹلایا، تو اب عذاب تم پر ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد سورہ شعراء کا آغاز ہوتا ہے، یہ آخری 4 آیتوں کے علاوہ مکی ہے، اس میں 11 رکوع اور 227 آیات ہیں۔ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شاعری کرنے والے مشرکین کی مذمت بیان کی گئی ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ شعراء کہتے ہیں۔ اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ ظاہر کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار کے ایمان نہ لانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیں آپ اپنی جان کو ختم نہ کر دو اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ اہل مکہ ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور فرعون کا غرق ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالی، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے سارے جہانوں کے پالنے والے کے، جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے ہدایت دیتا ہے اور وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہ جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ اے میرے رب عز و جل، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں، اور بعد والوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے، اور مجھے ان میں سے کر دے جو چین کے باغوں کے وارث ہیں۔
اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے کہ یہاں باپ سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہے، اور رہنمائی کے لیے یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہاں سے دعا مانگنے کا ایک ادب بھی معلوم ہوا ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اس کے بعد دعا مانگی جائے۔ اس کے بعد قیامت کے دن کے اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عاد کا ذکر ہے اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ وہ بڑے مضبوط گھر بناتے تھے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا تم اس امید پر مضبوط محل بناتے ہو کہ تم ہمیشہ رہو گے اور کبھی مرو گے نہیں، اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی کے ساتھ تلوار سے قتل کر کے اور درے مار کر انتہائی بے رحمی سے گرفت کرتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور ان کاموں کو چھوڑ دو، اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور عدل و انصاف وغیرہ کی دعوت دے رہا ہوں، اس میں میری اطاعت کرو۔ قوم نے جواب دیا آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں، ہم کسی طرح آپ کی بات نہ مانیں گے اور نہ آپ کی دعوت قبول کریں گے۔ اور کہا کہ جن چیزوں کا آپ خوف دلاتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے، ان کی نصیحتوں کو نہ ماننے پر اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سمود کا ذکر ہے کہ کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، اور جو اونٹنی معجزے کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اسے قتل کر دیا تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے، آپ کی قوم کی نافرمانیوں اور کبھی گندے عمل کا ذکر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے گھر والوں کو نجات بخشی، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ یہ بڑھیا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی۔ یہ چونکہ اپنی قوم کے برے فعل پر راضی تھی، اور جو گناہ پر راضی ہو وہ بھی گناہ کرنے والے کے حکم میں ہوتا ہے، اسی لیے وہ بڑھیا عذاب میں گرفتار ہوئی اور اس سے نجات نہ ملی۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی قوم کو آپ کی نافرمانیوں اور ان کے برے اعمال کی وجہ سے عذاب دیا۔ جن قوموں کو عذاب دیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور آپ کے اطاعت گزاروں کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ یاد رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں ڈبو کر غرق کیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو طوفان میں غرق کیا۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عاد کو ہوا کے عذاب سے ہلاک کیا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سمود کو زلزلے کا عذاب آیا۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی بستیاں الٹ کر انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور ان پر پتھروں کی یا گندک اور آگ
کی بارش برسائی، اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو گرمی کا عذاب ہوا کہ ان پہ ہوا بند ہوئی، 7 دن گرمی کے عذاب میں گرفتار رہے، تہہ خانوں میں جاتے وہاں اور زیادہ گرمی پاتے۔ اس کے بعد ایک بادل آیا، سب اس کے نیچے آ کے جمع ہو گئے کہ یہاں انہیں سکون ملے گا، تو اس سے آگ برسی اور سب جل گئے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر دلالت کرنے والی چیز کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن سب جہانوں کے رب تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے، اسے روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر نازل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس قرآن کی تلاوت کی، یہاں تک کہ آپ نے اسے اپنے دل میں یاد کر لیا، کیونکہ دل ہی کسی چیز کو یاد رکھنے اور اسے محفوظ رکھنے کا مقام ہے۔ اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، اور بے شک اس کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ اور فرمایا کیا یہ بات کفار مکہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت پر نشانی نہ تھی کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی اسرائیل کے علماء اپنی کتابوں سے جانتے ہیں اور لوگوں کو ان کی خبریں دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم قرآن کو کسی غیر عربی شخص پر اتارتے، پھر وہ ان کے سامنے قرآن کو پڑھتا جب بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم پہلے ظالم لوگوں کے پاس ڈر سنانے والے بھیج کر ان پر حجت قائم کر دیتے ہیں، اس کے بعد بھی جو لوگ راہ راست پر نہیں آتے اور حق کو قبول نہیں کرتے ان پر عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کریں جو عزت والا رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ خود نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نماز کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھ پر تمہارا خشوع اور رکوع مخفی نہیں، میں تمہیں اپنے پس پشت دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد مشرکین کے اس اعتراض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ شیطان اترتے ہیں کہ جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے مشرکین کیا میں تمہیں بتا دوں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ یہ فرمانے کے بعد بتایا کہ شیطان بڑے بہتان باندھنے والے گناہ گار جیسے مسلمہ وغیرہ کاہنوں پر اترتے ہیں، اور شیطان فرشتوں سے سنی ہوئی باتیں ان کاہنوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں کیونکہ وہ فرشتوں سے سنی ہوئی باتوں میں اپنی طرف سے بہت سی باتیں ملا دیتے ہیں۔ کفار کے جو شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شعر بناتے اور کہتے جیسا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں ایسا ہم بھی کہہ لیتے ہیں، اور ان کی قوم کے گمراہ لوگ ان سے ان اشعار کو نقل کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کے اشعار میں پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں کہ ان اشعار کو پڑھتے ہیں، رواج دیتے ہیں، حالانکہ وہ اشعار جھوٹے اور باطل ہوتے ہیں۔ سورہ شعراء کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 227 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمان شاعروں کا استثناء فرما دیتا ہے، کیونکہ ان کے کلام میں کافر شاعروں کی طرح مذموم باتیں نہیں ہوتیں،
بلکہ وہ اشعار کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد لکھتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھتے ہیں، دین اسلام کی تعریف لکھتے ہیں، واعظ و نصیحت لکھتے ہیں اور اس پر اجر و ثواب پاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نمل کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 رکوع اور 93 آیات ہیں۔ نمل کا معنی ہے چیونٹی۔ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اسے اپنا رب اور اپنا واحد معبود مان لے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر و نشر کی تصدیق کرے اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانے۔ اس کی ابتدا میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی اور آخرت کا انکار کرنے والے کو آخرت میں سب سے بڑے نقصان اور برے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات بیان کیے گئے۔ اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اس رب کی طرف سے قرآن سکھایا جاتا ہے جو حکمت والا اور علم والا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ فرمایا، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی، جن و انس، شیطان، پرندے، چوپائے، درندے سب آپ علیہ السلام کی حکومت میں تھے، آپ کو ہر شے کی زبان سکھائی۔ اس کے بعد چیونٹی کا واقعہ بیان فرمایا گیا کہ جب چیونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ آپ علیہ السلام اس کی بات پر مسکرا کر ہنس پڑے۔ اس کے بعد ہدہد کا واقعہ ہے کہ سارے پرندے حاضر تھے سوائے اس کے۔ ہدہد نے آ کے عاجزی اور انکساری سے لیٹ آنے پہ معافی طلب کی اور عرض کی، میں یمن کے ایک علاقے سبا سے ایک عورت کی خبر لایا ہوں جس کا نام بلقیس ہے، وہ لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں وافر حصہ ملا ہے اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ملکہ کو اپنی اطاعت کے لیے خط بھیجا۔ ملکہ نے جواب میں آپ کی طرف ہیرے جواہرات بھیجے کہ اگر آپ نبی ہیں تو انہیں قبول نہ کریں گے۔ جب آپ نے انہیں قبول نہ کیا تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس سے پوچھا کہ کون ملکہ کا تخت ہمارے پاس لائے گا؟ ایک جن نے کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس سے جلدی چاہتا ہوں۔ پھر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، جن کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک چھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس دیکھا تو فرمایا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے نیک بندے نہ صرف یہ جانتے ہیں کہ کوئی چیز کہاں پڑی ہے، بلکہ اس کو فزیکلی اس جگہ سے کسی اور جگہ بغیر غائب ہوئے منتقل کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں۔ جب ملکہ آپ علیہ السلام کے صحن میں داخل ہوئی تو اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو شیشوں سے جڑاؤ کیا ہوا ایک ملائم صحن ہے۔ اس نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی قوموں اور ان کے برے اعمال کا ذکر فرمایا۔
19ویں پارے میں موجود سورہ نمل کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پچھلی امتوں کی ہلاکت پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں یعنی انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام پر سلام بھیجیں۔ فرمایا کہ اللہ بہتر ہے یا ان کے خود ساختہ شریک، یعنی بتوں کو پوجنا اور معبود ماننا کتنا برا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 19ویں پارے کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں ہونے والی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔